الرحمن الرحیم بلائے علی عزاداری نیٹ ورک چینل کی طرف سے منفرد شخصیت منفرد پیغام کے حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں ریسپیکٹڈ علامہ مختار احمد امامی صاحب کے ساتھ، جو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل وحدت المسلمین ہیں اور مرکزی ترجمان ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے۔ سندھ سے ان کا تعلق ہے، سندھ کے شہر نواب شاہ سے۔ تو مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے ایک جو ہے سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ وحدت کی بات کی جاتی ہے، اتفاق کی بات کی جاتی ہے، اتحاد کی بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جو شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے اس حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کا جو کردار رہا ہے اور جو عمل رہا ہے وہ پوری ملت شیعوں کے سامنے ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے جو ہے نا دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور اس میں وحدت المسلمین جو ہے ہر پلیٹ فارم پہ مومنین کے ساتھ رہی ہے۔ خاص طور پہ جو ہزارہ میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے، دھرنے دینا اور اس کا پھر پورے سلسلہ پورے پاکستان میں پھیلانا اور منفرد طریقے سے احتجاج جو دھرنے کا انٹروڈیوس کرایا گیا ہے وہ مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے کرایا گیا ہے۔ تو آج ہم علامہ صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہمارے چینل کے لیے۔ تو بعد میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت یزیدیت زندہ باد کے نعرے مطلب سب کے سامنے ہیں، تو اس کے پس پردہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ اس کے پس پردہ کون سے کوئی بین الاقوامی سازش ہے؟ یہ کیوں یزید کو زندہ باد کرنا چاہ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد وقد قال سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیہات من الذلہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بجا لاؤں گا، آپ کے اس چینل کے ذریعے آپ ولایت کا پیغام اور تشیع کا پیغام، اسلام کا پیغام ہے وہ عام کرتے ہیں۔ مولا آپ کو جزائے خیر دے۔ تھینک یو۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور آل سعود ان لوگوں نے ہمیشہ ہی عالم اسلام میں ہر وقت مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں جو سازشیں کی ہیں، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے سازشوں کو عملی جمع بنانے کے لیے کچھ داخلی نااہل اور نادان لوگ اور حکمران اور حکومتیں بھی ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے یہ بھی اسی سازشوں کے تسلسل کی ایک کڑی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین وطن عزیز پاکستان کے مسلمان، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں چاہے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہوں، انہوں نے ابھی تک بہت ہی سمجھداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ گنے چنے چند محدود افراد شر پسندی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن بہرحال اس ایک مہینے میں ابھی تک کہیں سے کوئی ناخوشگوار کوئی بڑی بات، یا جبکہ آپ دیگر ملکوں کو اگر آپ دیکھتے تیونس میں، مصر میں، شام میں، عراق میں جس طریقے سے فتنہ کھڑا کیا گیا اور وہاں پر مکمل وہ ممالک تباہ اور کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، یہاں پر انشاءاللہ اللہ خیر کرے تمام اہل جو ہے وہ بصیرت لوگ اور ذمہ دار لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وطن عزیز کی سالمیت پہ کوئی آنچ آنے دیں، لیکن بہرحال کچھ جو ہے وہ تکفیری قوتیں اور فرقہ وارانہ مائنڈ کی قوتیں جنہوں نے پاکستان میں نہ صرف ملت جعفریہ کا قتل عام کیا اور ٹارگٹ کلنگ کی، دہشت گردی کی، بلکہ ملت جعفریہ کے علاوہ یہاں پر مسیحیوں کی، مسیحی برادری کے خلاف، یہاں پر پاک فوج کے خلاف، یہاں پر پولیو کے ورکرز کے خلاف، یہاں پر اسکولوں پہ، مدارس پہ، ہر جگہ کھلی ننگی دہشت گردی کی، لیکن الحمدللہ رب العالمین وطن عزیز کے محافظ اداروں نے اور سنی شیعہ نے مل کر جس طریقے سے پہلے ماضی میں بھی ان کا مقابلہ کیا ہے، اب بھی انشاءاللہ دشمن کی یہ سازش ناکام ہوگی اور وطن عزیز پر کسی قسم کا کوئی آنچ یا کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک بات میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مطلب کچھ گستاخی ہوئی ہے جو اہل سنت کے مقدسات ہیں، تو ہمارے علماء نے ان سے اظہار بیزاری کیا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام آباد میں پریس کانفرنس بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ اس قسم کے معاملات ہیں، ہماری ان سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ان کا مطلب ذاتی فعل تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ریلیوں کا نکلنا، یہ مطلب تحفظ صحابہ یا ناموس صحابہ کے حوالے سے،
تو اس کو سامنے دیکھتے ہوئے آپ نے کیا لاہ عمل مطلب وحدت المسلمین کا مطلب ہے راجہ صاحب کا یا آپ کا؟ جی ہاں، تمام مکتب جعفریہ کے ذمہ داران، چاہے وہ مجلس وحدت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں یا چاہے دیگر تنظیموں کے ساتھ، ان سب نے پہلے ہی دن سے واضح طور پہ کیٹیگوریکلی غیر ذمہ دار لوگوں کی غیر ذمہ داری اور اس کی ان کے غلط گفتگو ہوئی، ان سے برات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے ہمارے پاس جو عقلی، قانونی اور شعوری جو ریفرنس موجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مجتہدین نے، ہمارے مراجع تقلید نے واضح اور طور پہ فتاویٰ موجود ہیں، اور ان کا اس موقع پہ نہیں، ہم گزشتہ 10 سالوں سے جو ہے وہ ان فتاویٰ کا ریفرنس دیتے رہے ہیں کہ ہمارے بزرگان نے واضح فتویٰ دیے ہیں کہ ہمارے اہل سنت برادران کے تمام مسلمہ عقائد اور شخصیات کے حوالے سے کسی قسم کی بھی توہین کرنا وہ حرام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انڈیویجول اس قسم کی بات کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو وہ اسی کا ذاتی فعل ہوگا، وہ کبھی بھی ملت جعفریہ یا مکتب جعفریہ کے عقائد اور مسلمہ عقائد کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ان تمام تر جیسا کہ قبلہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے گزشتہ کل کی عظیم پریس کانفرنس جو ذاکرین اعظام کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اس میں ایک سوال پوچھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ جب ہمارے مراجع اور مجتہدین اور پاکستان میں جو سب سے ٹاپ لیڈرشپ ہے شیعہ کی، چاہے وہ شیعہ علماء کونسل کی ہو، چاہے مجموعی، یہ سب کے سب ایک طرف متفقہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بات ہوئی اور انڈیویجول بات تھی، تو ان سب کو نظر انداز کیا جائے اور ان کی بات کو نہ سنا جائے، اہمیت دی جائے، اور اس ایک بندے کی بات کو اہمیت اتنی دی جائے کہ پورے ملک کو جو ہے وہ آگ کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جائے، تو یہ سراسر ناانصافی، سراسر غیر معقول رویہ۔ لہٰذا پاکستان کے تمام ہمدرد اداروں اور افراد، شخصیات، اہل سنت کے دیگر جید بزرگان اور سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ اس غیر معقول رویے کو روکا جائے کہ جہاں پر کسی بھی پارٹی یا کسی بھی تنظیم یا کسی بھی مکتب کے انتہائی ذمہ داران افراد، شخصیات، وہ ایک موقع پہ کھڑے ہوں سب کے سب، اور ایک سنگل انڈیویجول اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو اس کو اسے ایک کو سنا جائے اور باقی دیگر کے موقع کو اہمیت نہ دی جائے۔ یہ ظالمانہ اور غیر معقول رویہ، یہ ترک ہونا چاہیے۔ اسلام آباد میں یزید کے حق میں بھی ہم کم از کم اس کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگائے ہیں، اور کراچی میں جس طرح آپ نے دیکھا یزید زندہ کے نعرے، اور پاکستان میں جو FIRs کاٹی جا رہی ہیں مسلسل، نیوز پیپر میں ڈیلی کوئی نہ کوئی خبر ہوتی ہے بھی فلاں کے خلاف یہ FIR درج کر دی گئی ہے۔ تو مجلس وحدت المسلمین یہ جنہوں نے یزید زندہ باد یا یزید رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے لگائے ہیں، تو ان کے خلاف کس قسم کی قانونی کارروائی کرنے جا رہے ہیں یا کس قسم کا لاہ عمل آپ نے مطلب کیا ہے؟ جی، اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی دن سے ملکی اداروں کو اور مقامی ذمہ داران کو یہ واضح ہدایت جاری کی ہوئی ہے کہ کہیں پر بھی ملکی قانون جو پہلے سے موجود ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام اور اصحاب کرام اور توہین رسالت کے حوالے سے جو قانون سازی موجود ہے، جس میں تمام تر گارنٹیز موجود ہیں کہ کوئی بھی اگر اہل بیت علیہ السلام اور یا اصحاب کرام کی توہین کرے گا تو اس کی کیا قوانین ہیں، اس کی کیا سزائیں ہیں، ان قوانین کی روشنی میں تمام لوگ اس قسم کے گستاخان کے خلاف FIRs کٹوائیں، اور بغیر کسی گھبراہٹ کے، بغیر کسی جھجک کے، جس طریقے سے وہ جھوٹی FIR کٹواتے ہیں، آپ سچی FIR ضرور کٹوائیں اور قانون کا سہارا لیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ الحمدللہ رب العالمین اس عرصے میں کافی مقامات پر، کافی علاقوں میں اس قسم کے لوگوں کے خلاف FIRs کٹی ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ حکومت اور ریاست حساس مسائل کی حساسیت کے پیش نظر ان کو صرف FIR کاٹنے کی حد تک اور باقی کوئی اقدام نہ کریں، یہ اس کو ایسا لائٹ نہ لیں، کیونکہ یہ فتنہ ہے، فتنہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا جب تک ریاست قانون کو بھرپور طریقے سے، اپنی رٹ کو بھرپور طریقے سے لاگو نہیں کرے گی، اس میں بلا امتیاز کسی بھی طرف سے، چاہے وہ توہین اہل بیت علیہ السلام کا کوئی بات ہو یا سلسلہ ہو، یا توہین صحابہ کا، جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق سب کے خلاف شکنجہ ہونا چاہیے۔ کہیں پر بھی اگر یہ نظر آیا یا محسوس ہوا کہ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے، بعض کو تو ریلیف دیا جا رہا ہے اور بعض کے خلاف انتہائی سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جیسا کہ 11-12 محرم کے بعد آپ نے دیکھا ہمارے
10 مذاکرین نظام پر ریڈ کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کی تذلیل ہوئی، یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، اور امتیازی رویے ہمیشہ بے عدالتی کو جنم دیتے ہیں اور فتنہ اور جسے کہتے ہیں کہ ناانصافی کو جنم دیتے ہیں، لہٰذا اس سے پرہیز کیا جائے۔ نہیں، ایسا کوئی قانون ہے جس طرح انہوں نے مطلب ہے یزید رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس قسم کا ایف آئی آر اسلام آباد میں واقع ہوا ہے، حکومت کا گڑھ ہے، وہاں پہ مطلب کوئی ایف آئی آر درج اس کے خلاف کی گئی ہے جس نے یہ بکواس کی ہے یا یہ اصولی طور پہ جن معاملات اور مسائل کا تعلق کسی فرد سے نہیں ہوتا، صحیح، تو وہاں پر اسٹیٹ خود سو موٹو انداز میں آتی ہے، وارد ہوتی ہے اور اس کا جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے، ایف آئی آر کاٹتی ہے کہ یہاں پر ایک اس قسم کی بات ہوئی ہے کہ جس کا کسی فرد کے خلاف ممکن ہے کوئی وہ ذکر نہ ہو، لیکن یہاں پر اس نے ایسی بات کیا یا ایسا قدم اٹھایا کہ جس کی وجہ سے عمومی طور پر پورے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، تو وہاں پر ریاست نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ایم پی او 16 کے تحت یا نقص امن کے تحت کسی بھی طریقے سے ان کو باؤنڈ کرنا یہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات یہ محسوس ہوا ہے، دیکھا گیا ہے کہ حکومت یک طرفہ طور پہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں، جیسا کہ مثلا کراچی میں عاشور کے مسئلے میں حکومت ریاست نے از خود ریاست کے طور پہ وہ ایف آئی آر کاٹی، لیکن اور دیگر مقامات بعض مقامات پر وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ جا کے مدعی بنے، اور بہرحال قانون موجود ہے، اور قانون خاص کر ایسے حالات میں اس وقت جب ایک طرف سے افغانستان کی طرف سے، ایک طرف سے انڈیا کی طرف سے، ایک طرف سے اسرائیل اور عربوں کی عالمی مسائل چل رہے ہیں، ان میں ایک سیکنڈ کی بھی یا ایک ذرے کی بھی جو ہے وہ سستی، کاہلی یا معاملے کو لائٹ لینا، یہ ہمارے لیے ملکی سطح پہ مسائل کو جنم دے سکتا ہے اور ملکی سلامتی داؤ پہ لگ سکتی ہے، لہٰذا بغیر کسی رسک کو تحمل کیے پیشگی طور پہ تمام اس قسم کے شرپسند عناصر، شرپسند قلعدم تکفیری اور فرقہ وارانہ تنظیموں اور لوگوں کو ریاست نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں نمٹیں گے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں قلعدم تنظیموں نے اتنی بڑی ریلی نکالی، اول تو ان کو نکالنے کیوں دی گئی، اور اگر نکالی تو ان کو باؤنڈ کیوں نہیں کیا گیا کہ وہ تکفیری نعرے نہ لگاتے، یا حتیٰ کہ وہاں پر جب وہاں سے ریلی نکلی ہے تو پھر جب وہ مختلف علاقوں سے جیسا کہ مری کے علاقے سے گزرے ہیں تو وہاں پر انہوں نے پتھراؤ کیا ہے، امام بارگاہ میں حضرت عباس کی توہین کی ہے، تو وہاں پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان جس کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جو ایک شیعہ اسنا شریف ہے، یہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، اس کی سالمیت کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانی دی ہے، تمام تر قربانیوں کے باوجود ہم نے کبھی بھی پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ جس سے پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہو، تو پاکستان کی ریاست کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے اس صبر اور تحمل کا ہمیں صلہ دینا، حقوق اور ہمارے رائٹس کا خیال رکھا جائے۔ 2 سال تقریباً ہو گئے ہیں تحریک انصاف کی حکومت کو، کس حد تک آپ مطمئن ہیں حکومت کی کارکردگی سے؟ بہرحال کسی بھی حکومت کے لیے 2 سال کا عرصہ وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کا جو باڈی لینگویج ہے وہ کہیں سے بھی بہرحال اطمینان آور نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتی ہے۔ اب آگے کوئی معجزہ ہو تو وہ ایک غلط بات ہے، لیکن بہرحال ان کی جو ہے وہ ٹیم کا جو لیڈر ہے، اس کی جو باتیں اور اس کے جو وعدے اور اس کا جو 2 سال پہلے کا جو ایٹیچیوڈ اور اس کے جذبات تھے وہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ جو ٹیم موجود ہے وہ تو بہرحال ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مختلف ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، جن کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اس اپنے ٹیم کے عزائم اور اس کی جو ہے وہ بالا بلند بالا دعووں اور ان کی جو ہے وہ نظریات اور عقائد پر اس کو طریقے سے فالو کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، تاکہ یہ ملک جو پہلے ہی مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے وہ نکل کے آگے کی طرف رواں ہو۔ بہرحال درمیانی سی کیفیت ہے، مزید 1 سال بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ تمام حزب اختلاف کی پارٹیاں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ منظم ہو کے حکومت کے خلاف ایجیٹیشن اور تحریک اور جسے چلانے کا آل پارٹیز کانفرنس ہو چکی ہے۔ جی ہاں۔ مجلس وحدت المسلمین کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، مطلب کیسے آپ مینیج کرتے ہیں سارے اخراجات اور یہ ساری چیزیں؟ جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس وحدت المسلمین ایک عوامی پارٹی ہے، اور تشیع کے پاس جو جسے کہتے ہیں کہ
مالیات کا اپنا ایک داخلی نظام موجود ہے، صحیح ہے۔ خمس کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، عطیات کی صورت میں، اور مخیرین حضرات جو ہے وہ اہل بیت کے نام اور تشیع کی عزت اور اس کے حقوق کے لیے وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو سارا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے کا ہے، اور مخیر حضرات قومی اور تشیع کے تمام معاملات میں وہ ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے کیا مطلب ہے کہ سنا ہے کہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے، ایران پیسے دیتے ہیں ادھر ادھر، عام طور پہ تاثر پایا جاتا ہے؟ فارن فنڈنگ کا تعلق مسئلہ یہ کہ جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ہمارے پاس ایک خمس اور زکوٰۃ کا پاکستان میں ایک سسٹم ہے، کا سسٹم ہر جگہ ہے، تشیع میں ہر جگہ ہے، اور چونکہ اس حوالے سے ہماری جو مرکزیت ہے وہ نجف اور قم ہے، صحیح ہے، تو لوگوں کے پاس شاید کانسیپٹ یا تصور وہ الٹا ہے کہ بھائی باہر سے کوئی پیسہ آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں سے ہمارے خمس اور زکوٰۃ میں، یہاں سے ہم لوگ خمس اور زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے مراجع کو اور اپنے مجتہدین کو دیتے ہیں، کیونکہ یہ سارا سینٹرلائز سسٹم ہے۔ صحیح ہے، تو ہم لوگ جو پیسہ خمس کی مد میں، زکوٰۃ کی مد میں اپنے مجتہد مراجع تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ اپنی ضروریات کے مطابق وہ ممکن ہے مختلف لوگوں کو پیسہ دیتے ہوں دینی تشیع کی، جس کی مثال میں آپ کو ایسے دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو وفاقی سلسلہ ہے، اس وفاقی سلسلے میں صوبوں سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، جیسا کہ مثلا فرض کریں سندھ اور کراچی والے کہتے ہیں کہ بھائی 60%، 70% ہم دیتے ہیں، یہ ان کا کلیم ہے، اب کتنے فیصد کی بات درست اپنی جگہ پہ، لیکن اسی طریقے سے تمام صوبے وفاق کو دیتے ہیں، پھر وفاق بجٹ کی صورت میں وہ نیچے صوبوں کو NFC کی شکل میں یا کسی اور شکلوں میں اور مختلف مدوں میں، ترقیاتی مدوں میں پھر وہ وفاق دیتا ہے۔ تو یہ اس قسم کا ہی بالکل سیم سلسلہ ہے کہ جو ہم یہاں سے 20 کروڑ کی آبادی میں 5 کروڑ کی آبادی ہے، اسی طریقے سے دیگر ممالک میں بھی جہاں جہاں شیعہ ہے وہ اپنے سینٹرلائز سسٹم کے تحت اپنے مرکز کو جو نجف اور قم میں ہمارے مجتہدین مراجع ہیں ان تک اپنا سرمایہ بھیجتے ہیں، پھر وہاں سے ضروریات کے مطابق جہاں جہاں سے بھی پر بھی کہیں مدارس کی صورت ہو، کہیں مساجد کی شکل ہو، کہیں پہ فلاح و بہبود کا کہیں سیلاب آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آ جائے، تو وہ جہاں پہ ان کی ثوابت کے مطابق وہ، تو اس کو فنڈنگ نہیں کہتے، یہ ہمارا اپنا اندرونی انٹرنل سسٹم ہے۔ نہیں، پاکستان میں کوئی ایسے ملتے نہیں ہیں جن کے پاس مطلب یہ خمس اور جتنا پیسہ جمع ہو جائے یہاں سے ڈیلیور ہو؟ اصل میں آج آپ کی سامنے جو عرض کر رہا ہوں کہ گزشتہ 1200 سال 1300 سالوں میں نجف اور قم ہمارا علمی اور روحانی دینی تشیع کا مرکز رہا ہے، جیسا کہ فرض کر لیں کہ کسی زمانے میں اہل سنت کے حوالے سے الازہر جامعہ الازہر مصر ایک ان کا دینی مرکز رہا، اسی طریقے سے دیوبند اور ان لوگوں کا مثلا سعودی عرب میں مکہ و مدینہ اور جو جامعہ امت ام القریٰ جو ہے وہ مکے میں جو ان کی، تو ان کے اپنے اپنے ایک حساب کتاب ہیں، تو وہاں پر چونکہ وہ خمس اور زکوٰۃ کا اس طریقے کا کوئی سلسلہ کوئی میکینزم نہیں ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی فنڈنگ کا کوئی تصور ہے بھی تو وہ دیگر غیر شیعہ تنظیموں، غیر شیعہ جو ہے وہ اداروں کے حوالے سے زیادہ نظر آتا ہے، جہاں پر حکومتی طور پہ سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ 1 مہینے میں ایک عرب ملک کے جو ہے وہ سفیر نے یہاں پر تقریباً شیعہ کو چھوڑ کے تمام مذہبی تنظیموں کے ساتھ ملاقاتیں کی اور ان کو تحفے تحائف دیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو ٹینشن ملک میں موجود ہے اس میں اس کا بھی ایک حصہ ضرور ہے، تو اس کو چیف آف آرمی اسٹاف سے کوئی آپ کی ملاقات یا مطلب PM سے کوئی ملاقات کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے؟ وقتاً فوقتاً وزیر اعظم سے، وزراء اعلیٰ سے اور تمام ذمہ داران سے ہماری ضرورت کے مطابق معاملات اور مسائل کی حساسیت کے پیش نظر ملاقاتیں رہتی ہیں، کیونکہ بلاخر ہم یہاں کے شہری ہیں، ہم یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں اگر کوئی مسئلہ ہے، ہمیں اگر کوئی پرابلم ہے، ہمیں اگر کوئی تکلیف ہے تو وزیر اعظم جب وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر وہ سب کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ایک پارٹی کا نہیں ہوتا۔ جب وہ جیسے دوسرے لوگ ان سے مل سکتے ہیں اپنے مسئلے مسائل کے حوالے سے، تو ہم بھی مل سکتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے ہم ان کو اپنے حقوق، نہ صرف اپنے حقوق مجلس مسلم صرف شیعہ کے لیے نہیں بلکہ تمام مستضعفین، تمام مظلومین، تمام محرومین، تمام طبقات کے لیے جدوجہد کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال
ہر پارٹی کی ایک ترجیح ہے، تو اس ترجیح میں نظر ملت تشیع کے ساتھ ہونے والے مسائل اختلافیوں کے حوالے سے بہرحال ہماری بات چیت رہتی ہے۔ اب ظاہر ہے اب آگے سے حکومت ہے، ان کی بھی اپنی کوئی ثواب دید اپنی سوچ ہے، تو وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین کو موجودہ صورتحال میں کیا پیغام دینا چاہیں گے، نوجوانوں کو خاص طور پہ؟ جی ہاں، یہی پیغام ہے کہ اس وقت جو پاکستان وطن عزیز میں ایک خطرناک فتنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، ان میں ہوشیاری سے کام لیں، ان میں بصیرت سے کام لیں، ان میں اپنی قیادت کے جو ہے وہ احکامات کو مد نظر رکھیں، اپنی طرف سے کوئی انڈیویجول حرکت نہ کریں، اور اپنے آس پاس موجود تمام اپنے پاکستانی بھائی ہوں، چاہے اسلامی بھائی ہوں، چاہے غیر اسلامی بھائی ہوں، چاہے اہل سنت ہوں، چاہے دیوبند ہوں، ان تمام کے ساتھ برادرانہ اسلامی تعلقات کو استوار کریں، اور اگر کہیں پہ کوئی شر پسندی کر کے فتنہ اندازی کرنے یا سن اندازی کرنا یا تکفیری نعرے یا تکفیری سوچ کو جو ہے وہ پروان چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس موقع پہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر قانونی اداروں کے ساتھ رجوع کر کے انہیں آگاہ کیا جائے کہ یہ شر پسند لوگ ہیں، یہ پسند ٹولہ ہے، یہ لوگ اس علاقے میں، اس ملک میں، اس شہر میں شر پسندی کا سوچ رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، تو اپنا رول پلے کرے بہرحال۔ صحیح ہے، تھینک یو سر، بہت شکریہ علامہ مختار احمد امامی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر۔